السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو اسٹوریز۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پراسرار لڑکی، دوسری اور آخری قسط۔ اس لیے کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے بعد اگلا لائحہ عمل کے متعلق سوچنے لگا۔ اس کے پاس رقم محدود تھی، اگر کھینچ تان کی گزارا کرنے کی کوشش کرتا تو ہفتہ نکال لیتا۔ رہائش کا مسئلہ الگ تھا۔ پولیس والوں کے کہنے کے مطابق اس نے ٹکٹ دور دراز کے علاقے کا لیا تھا، لیکن وہاں اس کی جان پہچان نہیں تھی۔ گاڑی سے اترنے کے بعد رہائش کا ہونا نہایت ضروری تھا۔ وہ رقم خرچ کر کے کمرہ کرائے پر لے سکتا تھا، تاہم ایسی صورت میں پھر کھانے پینے کے لیے رقم بہت کم بچ پاتی۔ اگر اس کے پاس سندری کی انگوٹھی ہوتی تب اسے کسی بات کا غم نہیں ہوتا، لیکن انگوٹھی کے پاس رکھنے کے بعد پولیس والوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سندری کے پاس اس طرح کی اور بھی انگوٹھی موجود ہو۔ اس نے سامنے لیٹی ہوئی سندری کے ہاتھوں کا جائزہ لیا، لیکن وہ خالی تھے۔ تاہم دودھیا رنگت والی سواہدار گردن میں پتلی زنجیر صاف دکھائی دی، ہر چند کے سونے سے بنی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس پر سونے کا پانی چڑھے ہونے سے کوئی بعید نہیں تھا۔ گاڑی کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر پہنچ کر رک گئی۔ عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے بیزاری کے ساتھ کاندھے پر رکھے ہوئے کپڑے سے چہرے کو ڈھانپا اور سونے کی نیت سے لیٹ گیا۔ کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے کا بہترین عمل اس کی نظر میں سب کچھ فراموش کر کے سو جانا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈبہ اس کے خراٹوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ اس کی آنکھ صبح 8 بجے کے قریب کھلی۔ ٹرین مختصر دیہاتی اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ سندری سیٹ سے غائب تھی۔ وہ ہڑبڑا کر سیٹ سے نیچے اتر آیا اور اسے ڈبے میں تلاش کرنے لگا، لیکن وہ ڈبے میں نہیں تھی۔ ڈبے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ نیچے پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، اس لیے اسے چھلانگ لگا کر نیچے اترنا پڑا۔ ٹرین کو کراس کی نیت سے اسٹیشن پر روکا گیا تھا۔ اسٹیشن سے آگے سرسبز کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان کھیتوں کے درمیان پکی سڑک موجود تھی، جس پر چند گاڑیاں اناج کی بوریوں سے لدی منڈی کی طرف جا رہی تھیں، اور کھیتوں کے سلسلے کے درمیان سیاہ چادر اور سرخ شلوار قمیص پہنے ہوئے سندری بت بنی کھڑی تھی۔ اسی دوران گونجدار آواز کے ساتھ کراس ہوا اور دوسری ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ٹرین کے پیچھے سے تیز رفتاری کے ساتھ گزرنے لگی۔ قیوم نے کھیتوں کے درمیان کھڑی ہوئی سندری کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے چہرے کا رخ مخالف تھا اور وہ کھیتوں سے ہٹ کر دور بنے چند کچے گھروں کی طرف دیکھ رہی۔ قیوم کو اپنے پیچھے گاڑی کی وسل کی آواز سنائی دی۔ اس نے چلا کر سندری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہایت ہی انہماک کے ساتھ گھروں کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے اس نے اکثر توجہ نہیں دی۔ اس کے قریب پہنچنے کے بعد قیوم نے اسے کاندھے کے پاس سے تھامتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، گاڑی روانہ ہونے والی ہے، جلدی واپس چلو۔ سندری نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا، پھر مردانہ آواز میں بولی، وہ سامنے جہباز کا گھر ہے، ہم وہاں پولیس والوں کی نگاہوں سے چھپ کر رہ سکتے ہیں۔ قیوم نے بے چین نگاہوں سے دور کھڑی ہوئی ٹرین کی طرف دیکھا، وہ برابر روانگی کی وسل دے رہی تھی۔ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا، کیا گھر خالی ہے؟ اور کیا تمہارا شوہر تمہیں تلاش کرتا ہوا گھر تک نہیں آئے گا؟ سندری نے اسے بتایا، یہ گھر اس کے عیاشوں کے لیے پوشیدہ اڈے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن چند عرصہ قبل اسے ایسی خطرناک بیماری لاحق ہوئی ہے کہ اسے عیاشیوں کو ترک کرنا پڑا۔ اب یہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے اور اس کے متعلق اس کے پاس افراد کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ٹرین نے آہستگی سے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا اور آگے روانہ۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا کہ وہ سندری کی بات کو مان لیتا۔ سندری نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ کرنٹ کی کیفیت نے سر ابھارا اور وہ کچے دھاگے میں بندھا اس کے پیچھے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ مکانوں کا وہ سلسلہ اکٹھا نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے سے ہٹ کر واقع تھا۔ تعداد کم و بیش 20 کے قریب تھی۔ ان سے بھی کچھ ہٹ کر درختوں کے سبز جھنڈ کے درمیان سندری کے شوہر کا گھر تھا۔ اس کی 4 دیواری پکی اینٹوں پر مشتمل تھی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ صبح کے 8:30 بجنے والے تھے۔ کچے مکانوں میں رہنے والے افراد زیادہ تر کھیتوں کا رخ کر چکے تھے۔
اور عورتیں گھر کے کاموں میں مشغول تھیں۔ سندری نے قیوم کو تالا توڑنے کے لیے کہا۔ اس نے ارد گرد دیکھنے کے بعد ایک مضبوط پتھر کا انتخاب کیا، پھر تالے پر پل پڑا۔ اس سے زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد زنگ آلود تالا ٹوٹ گیا اور وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کے سامنے اینٹوں سے بنا ہوا صحن تھا، جس کے کونے میں شہتوت کا درخت لگا ہوا تھا۔ صحن کے آگے برآمدہ تھا اور برآمدے کے پیچھے 2 کمرے مقفل تھے۔ قیوم نے تالوں کو توڑ دیا، پھر کمروں میں 2 چارپائیاں جن پر بستر لگے ہوئے تھے۔ چارپائیوں کے پاس موڑھا تھا۔ اس دوسرے کمرے میں ٹین سے بنے ہوئے ٹنکوں میں سامان رکھا ہوا تھا۔ رہائش کا مسئلہ حل ہونے کے بعد اب قیوم کی جیب میں موجود رقم میں سے ہفتے بعد کھینچ تان کر گزارا کیا جا سکتا تھا۔ سندری نے گھر کو صاف کیا اور قیوم نے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے قریبی دکان کی طرف چلا گیا۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے ہفتے بھر سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران جیب میں موجود رقم ختم ہو گئی۔ گنتی کے چند مکانوں کے درمیان ذریعہ معاش کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ قیوم نے سندری کے گلے میں پہنی ہوئی سونے کی زنجیر کو قریبی شہر لے جا کر بیچ دیا۔ زنجیر خالص سونے کی تھی، اسے رقم توقع سے زیادہ ملی۔ چند دنوں کی سوچ و بچار اور سندری سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے اونے پونے داموں میں گھوڑا گاڑی خرید لی۔ گھوڑا مریل اور گاڑی سال خوردہ تھی، تاہم روزگار کا ذریعہ ثابت ہونے لگی۔ 20 گھروں پر مشتمل اس گاؤں کا نام جہاں آباد تھا۔ وہ چند مختلف دیہاتی قصبوں کے درمیان واقع تھا۔ وہاں سواری کا معقول انتظام نہیں تھا، اس لیے تانگے کا کام چلنے لگا۔ وہ صبح منہ اندھیرے تانگا لے کر قریبی سڑک کی طرف جاتا اور سر شام جب واپس آتا تو تب اس کی جیب میں 40-50 روپے ضرور ہوتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اتنی رقم دن بھر کے خرچے کے لیے کافی خیال کی جاتی تھی۔ ایک شام قیوم کی طبیعت ناساز ہوئی، سر میں ہلکا درد تھا، کچھ حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے شام ہونے کے بعد اس نے گھوڑا گاڑی کا رخ گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ گھر کا دروازہ خلاف معمول چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کو گاڑی سے علیحدہ کر کے مکان کے سامنے لگے ہوئے گھنے درخت کے نیچے باندھا اور گھر کے اندر آ گیا۔ سندری وہاں نہیں تھی، گھر خالی پڑا تھا۔ اس نے ارد گرد کے ہمسائیوں سے جب اس کے متعلق دریافت کیا تو ایک نے بتایا کہ وہ ٹی وی دیکھنے کے لیے شیخو کی حویلی کی طرف گئی ہے۔ قیوم غصے میں آنکھ بگولا ہو کر گھر واپس آ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی واپسی 9 بجے کے بعد ہوئی۔ چہرے پر خجلت بھرے تاثرات تھے اور کچھ گھبرائی سی دکھائی دے رہی تھی۔ قیوم کی وجہ دریافت کرنے سے قبل ہی وہ مردانہ آواز میں بولی۔ تمام دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی، اس لیے ٹی وی دیکھنے شیخو کی حویلی میں چلی گئی۔ قیوم کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے اور وہ کرخت لہجے میں بولا، تیری ٹی وی دیکھنے کی عادت تیرے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ یہ یاد رکھ، ہم دونوں کو پولیس والے گاؤں تلاش کر رہے ہیں۔ اگر شیخو کے لڑکوں میں سے کسی نے مخبری کر دی تو ہمیں حوالات کی ہوا کھانی پڑے گی۔ سندری بولی، تو پھر تو مجھے ٹی وی لا کر دے دے، میں گھر سے باہر نکلنا ترک کر دوں گی۔ مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے لتے سے میں بیزار ہوں۔ اس کے سادگی کو محسوس کر کے قیوم بے اختیار مسکرا دیا، پھر نرم لہجے میں بولا، کپڑے اور جوتیاں لانا میرے اختیار میں ہے، لیکن ٹی وی خرید کر لانا ناممکن ہے۔ اگر تو زیادہ اصرار کرے گی تو تانگا بیچ کر قسطوں پر لے آتا ہوں، لیکن پھر کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ سندری خاموش ہو گئی، تاہم اس نے شیخو کی حویلی جانا ترک نہیں کیا۔ اتنا ضرور ہوا کہ وہ قیوم کے آنے سے پہلے واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ زور و زبردستی کرنا مناسب خیال نہیں کیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ 1 مہینے سے کچھ زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ گاؤں والے سندری کو قیوم کی بیوی خیال کرنے لگے تھے۔ ان دونوں نے بھی بات کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔
لیکن اب قیوم کو سندری کی عادت پڑنے لگی تھی، اس لیے اس نے ایک رات کھانا کھانے کے بعد سندری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گاؤں والے ہمارے رشتے کے متعلق جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ تیرا ٹیلا جوگیا جانا اب ممکن نہیں رہا۔ اگر برا نہ مانے تو اب ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ سندری نے ہڑبڑا کر قیوم کی طرف دیکھا، پھر بولی، تو کیسی بات کرتا ہے؟ میں ٹیلا جوگیا کے جاگیردار کی بیوی ہوں۔ اس کے ہوتے ہوئے بھلا تیرے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ پھر آج نہیں تو کل مجھے واپس جانا ہی ہے، تب تک ہم دونوں جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ قیوم کہکہا لگاتے ہوئے بولا، واپسی کے خیال کو اپنے دل سے باہر نکال دے، وہ تجھے اب قبول نہیں کرے گا۔ تو حویلی سے باہر رات گزار چکی ہے، یہ بات اس کی برداشت سے باہر ہے۔ وہ تجھے دیکھتے ہی گولیوں سے بھون دے گا۔ پھر تو ہندو ہے اور وہ مسلمان، تم دونوں کی شادی جائز نہیں ہے۔ میری بات مان لے اور میرے ساتھ شادی کر لے، ہم دونوں کے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ سندری کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھریں، تاہم اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور منہ پھیر کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات گزر گئی۔ صبح منہ اندھیرے قیوم تانگا لے کر مارکیٹ کی طرف چلا گیا، اور رات کو جب تھکے ہارے اس نے مکان کا رخ کیا، تب ایک دفعہ پھر اس نے دروازے کو چوپٹ کھلا پایا۔ سندری گھر میں نہیں تھی۔ رات کے 9:30 بجنے والے تھے۔ وہ عموماً 9 بجے سے قبل گھر آ جایا کرتی تھی۔ اس نے برآمدے کے کنارے پر بنے ہوئے چولہے کا رخ کیا۔ ہانڈی میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ چولہے کی راکھ سرد پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل ثابت نہیں ہوا کہ صبح ناشتہ بنانے کے بعد اسے دوبارہ جلایا نہیں گیا تھا۔ قیوم نے دل میں تہیہ کیا کہ آج رات وہ سندری سے تفصیلی بات چیت کرے گا۔ وہ کھانا کھائے بغیر چارپائی پر لیٹ گیا۔ رات گزر گئی اور سندری واپس نہیں آئی۔ صبح کے قریب قیوم نے شیخوں کی حویلی کا رخ کیا اور دروازے پر کھڑے دربان سے التجا کی کہ وہ شیخ سے ملنا چاہتا ہے۔ دربان نے اسے دھتکارنے کے بجائے اپنے پیچھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حویلی کے پھاٹک کے ساتھ مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ دربان نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد شیخو کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سندری بھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر قیوم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخو کے لڑکے نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس کے مقابل رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 30 سے 35 کے درمیان تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی جن سے صفاقیت جھلکتی تھی، باریک مونچھوں کو تاؤ دے کر اوپر کیا گیا تھا۔ وہ سفید کرتا اور پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ سندری کے چہرے پر طمانینت کے اثرات تھے، جسے شیخو کی حویلی میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ شیخو کا لڑکا بولا، میں تیرا ہی منتظر تھا، تو یقیناً سندری کو لینے کے لیے آیا ہے۔ اس بات کو اب بھول جا کہ یہ تیرے ساتھ اب واپس جائے گی، لیکن میں تیری حق تلفی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تجھے سندری کو یہاں چھوڑنے کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ اس نے جیب سے رقم کی گڈی باہر نکالی اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ رقم قیوم کی توقع سے بہت زیادہ تھی۔ اس نے عجلت کے عالم میں انہیں جیب میں منتقل کیا، پھر بولا، مجھے اس کو یہاں چھوڑ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ٹیلا جوگیا کے جاگیردار کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی کہ اس کی بیوی کو چند ہزار روپے کے عوض شیخو کے لڑکے نے خرید کر اپنی حویلی میں قید کر لیا ہے۔ میں اور سندری جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ سندری کے شوہر کا ہے، اس لیے اسے پتہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ جہاں آباد میں رہائش پذیر تھے اور اب شیخو کی حویلی میں قید ہے۔ لڑکے نے گن کر مزید رقم اس کے ہاتھوں پر رکھ دی، پھر سرد لہجے میں بولا، تجھے رقم دینے کا مقصد یہ ہے کہ تو جلد از جلد گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جا، تاکہ سندری کے متعلق اس کے شوہر کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے، اور اگر تو نے اسے بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تیرے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا۔ قیوم نے رقم جیب میں ڈالی اور لڑکے کو مطمئن کرنے کے بعد سرشاری کے عالم میں گھر چلا آیا۔ سامان سمیٹتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا،
اس کے چہرے کی داڑھی کافی بڑھ چکی ہے۔ اگر وہ سر پر پگڑی باندھے کہ مہنگی دھوتی اور کرتا پہننے کے بعد چک 35 کا رخ کرتا ہے تو کوئی بھی اسے پہچان نہیں پاتا۔ وہ شیخو کے لڑکے سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن چک جوگیوں کا جاگیردار اسے ضرور سبق دے سکتا تھا۔ ایک دفعہ سندری ٹیلا جوگیاں واپس آ جاتی تو وہ 3-4 ہزار جیسی خطیر رقم خرچ کر کے ٹیلا جوگیوں کے قریب دوسرا ہوٹل کھول سکتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سندری کھانا پینا ترک کر سکتی ہے، لیکن ٹی وی دیکھنا چھوڑنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ سامان سمیٹنے کے بعد اس نے دوسرے دن تانگا فروخت کر دیا اور تمام رقم کو احتیاط کے ساتھ محفوظ کرنے کے بعد ٹرین پکڑ کر چک 35 چلا آیا۔ اس کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا۔ اس نے اپنا مختصر سامان کمرے میں رکھا، پھر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے ٹیلا جوگیاں کے جاگیردار کی حویلی کا رخ کیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے دربان نے تفصیلی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا، پھر جاگیردار سے ملاقات کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ قیوم نے اسے بتایا کہ معاملہ نہایت گمبھیر ہے اور وہ جاگیردار کو سندر کے متعلق بہت کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اس دفعہ دربان کے چہرے پر نرمی کے تاثرات پیدا ہوئے اور وہ اسے وہیں کھڑا رہنے کا کہہ کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد قیوم مہمان خانے میں بیٹھا جاگیردار کا انتظار کر رہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 50 سے 55 کے درمیان تھی۔ چہرہ کرخ اور ہونٹ بچھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں حقہ پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد نحوست بھری نگاہوں سے قیوم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو سندری کے متعلق کیا بتانا چاہتا ہے؟ ذرا سوچ کر بات کرنا اور اس بات کو دماغ میں رکھنا کہ حویلی کی عزت پر حرف آنے سے پہلے میں گولی چلا دینے کو بہتر خیال کرتا ہوں۔ قیوم نے منہ میں آئے ہوئے تھوک کو حلق میں منتقل کیا، پھر شروع سے آخر تک تمام واقعات سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے بیان کرتا واقعات سنتا رہا۔ وہ وقتاً فوقتاً حقے کے نال کو منہ میں ڈال کر اسے گڑگڑاتا رہا۔ قیوم کے خاموش ہو جانے کے بعد بولا، تو تیرے کہنے کے مطابق سندری اس وقت جہاں آباد کے شیخوں کے حویلی میں ہے؟ قیوم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاگیردار خاموش ہو گیا۔ قیوم اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اس نے حقے کی نال کو بھی سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیا تھا۔ اس کا رویہ قیوم کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس کے خیال کے مطابق اسے غصے میں آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہایت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھا تھا۔ چند لمحات یوں ہی گزر گئے، پھر وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ قیوم سوچنے لگا، اب شاید وہ اپنی بندوق اور آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوگا، پھر جیپ میں بیٹھ کر شیخوں کی حویلی کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اگر جاگیردار سے اسے کچھ رقم حاصل ہو جائے تو اس کے بارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ گرا قدر معلومات کا معاوضہ کم از کم 4000 تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ جاگیردار کی واپسی 10 منٹ کے بعد ہوئی۔ اس کے ہمراہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی بھی تھی۔ اس نے ایک کمرے میں داخل ہونے کے بعد لڑکی کو چادر ہٹانے کے لیے کہا۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چادر کو چہرے سے ہٹا دیا۔ قیوم کی حویلی کی چھت اور دیواریں ہوا میں اڑتی محسوس ہونے لگی۔ وہ سندری تھی۔ اس کی زبان کنگ ہو کر رہ گئی، سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ جاگیردار بولا، یہ میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیوی ہے۔ تو نے جو بہتان اس پر لگایا ہے، اس کے بعد اس میں چند باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں تجھے کچھ بھی کہے بغیر حویلی سے باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ بصورت دیگر تیرا یہاں سے زندہ واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ پہلی بات، اسے واقعی ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق ہے اور حویلی میں ٹی وی موجود نہیں ہے۔ یہ یقیناً ٹی وی دیکھنے باہر جاتی رہی ہے۔ دوسری بات، اس کی آواز مردانہ ہے اور اس کے متعلق میرے اور سندر کے علاوہ حویلی کے نوکروں کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ تیسری بات، میں نے اسے شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی اور چین منہ دکھائی کے طور پر دی تھی، وہ اب اس کے پاس نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری بات، جہاں آباد کے خفیہ اڈے کے متعلق میرے اور چند مخصوص نوکروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر تو سندری کے ساتھ وہاں رہ چکا ہے
تو تیرے بیان کردہ واقعات میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے۔ میں اس کے متعلق تحقیقات کراؤں گا۔ رہی پولیس کی بات تو بے فکر ہو جا، وہ اب تجھے تنگ نہیں کرے گی، لیکن تجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تو معاملے کی تفصیل سے کسی کو آگاہ نہیں کرے گا۔ قیوم نے قسم کھا کر اسے اطمینان دلایا کہ بات ان دونوں کے درمیان میں ہی رہے گی۔ جاگیردار نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ رقم باہر نکالی اور اسے دینے کے بعد حویلی سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ قیوم اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ پولیس سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اس نے جاگیردار سے حاصل کردہ رقم کو بھی شلوار کے نیفے میں منتقل کیا اور مطمئن قدموں کے ساتھ چلتا ہوا چک 35 چلا آیا۔ جوگی ہوٹل دوبارہ کھل گیا۔ اس دفعہ اس نے ہوٹل ریلوے کی زمین سے ہٹ کر بنایا تھا۔ یہاں عورتوں کے بیٹھنے کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ پروجیکٹر کی خریداری اس نے وقتی طور پر ملتوی کر دی تھی۔ اسے خریدنے کے لیے قریبی شہر جانا ضروری تھا اور وہ پولیس والوں کے خوف سے وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ بہرکیف چند ہی دنوں میں کام اچھا چلنے لگا۔ ہر چند کے عورتوں کی تعداد اب بھی مردوں کی نسبت بہت کم تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے چائے کے علاوہ اور بھی لوازمات رکھنے شروع کر دیے۔ کام سنبھالنے کے لیے اس نے 2 نوکروں کا بھی انتظام کر لیا، جنہیں وہ ہفتہ وار اجرت دیتا تھا۔ انہی دنوں قلعہ جوگیاں سے ایک کمسن لڑکی نے جوگی ہوٹل کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ ہر چند کے اس میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، لیکن نہ جانے قیوم کو کیوں اس کی حرکات مشکوک دکھائی دی۔ عورتوں کی اکثریت اس بات کی خواہاں تھی کہ انہیں اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا موقع میسر آ سکے، تاکہ ڈرامہ کسی رکاوٹ کے بغیر اطمینان و سکون کے ساتھ دیکھ سکیں۔ لیکن لڑکی ہمیشہ پچھلے بینچوں کا انتخاب کرتی تھی۔ اس کے باوجود کہ عورتوں والے حصے کو اندھیرے میں ڈوبا رکھا جاتا تھا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ وہ شدید گرمی کے باوجود بھی اپنے چہرے کو سیاہ چادر میں پوشیدہ رکھتی تھی، تاہم اس کی مخروطی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بے اختیار کھینچا ہوا پچھلے بینچوں کی طرف چلا آیا اور لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تو شیخوں کی حویلی سے واپس کب آئی؟ لڑکی مردانہ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تجھے اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ 2000 کی رقم تیرے لیے کافی ہے۔ اگر معاملے کے متعلق زیادہ خریدنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تیرے ہوٹل کو دوبارہ بھی بند کروا سکتی ہوں۔ قیوم نے پوچھا، جاگیردار کی حویلی میں تیری ہمشکل لڑکی کون تھی جسے جاگیردار اپنی بیوی سمجھ رہا تھا؟ سندری نے بے اختیار ہنستے ہوئے اسے بتایا، وہ میری ہمزاد ہے۔ میری غیر موجودگی میں حویلی کے معاملات کو بخوبی سنبھال لیتی ہے۔ اس وقت بھی وہ جاگیردار کے ساتھ حویلی میں موجود ہے اور ہر رات 8 سے 9 بجے کے دوران حویلی میں موجود ہوتی ہے تاکہ میں ٹی وی دیکھنے تیرے ہوٹل میں آ سکوں۔ قیوم خاموشی کے ساتھ ابلتی ہوئی چائے کی دیگچی کی طرف آ گیا۔ اس سے زیادہ اسے جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔